बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर लगा लें, 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन या प्रेस लिस्ट जारी हुई थी DGI-SPR की तरफ से कि जनाब के ये वाली पोस्टिंग है और ये हमने तब्दील कर दिया है DGI-SI और अगला DGI-SI ये होगा। तब से यानी कि आज तकरीबन 9वां दिन है, मामला सुधरने का नाम नहीं ले रहा या कोई सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा। एक मुलाकात भी हो चुकी और कुछ लोग कहते हैं कि जी 90 मिनट की मुलाकात थी, कुछ लोग कहते हैं 4 घंटे की मुलाकात थी, बनीगाला में मुलाकात थी, खाना भी खाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, यानी मेहमान नवाजी की। वैसे तो अल्लाह की शान है कि इमरान खान साहब भी किसी की मेहमान नवाजी कर सकते हैं, सरकारी बजट होगा इसलिए मेहमान नवाजी कर दी, वरना तो ये किसी को चाय भी नहीं पूछते। बहरहाल जी मामला तय पा गए हैं। फिर खबर आई कि जी कि वो समरी भिजवा दी गई है। फिर खबर आई फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि समरी मिल गई है, ओके। फिर खबर आई कि जी के प्रोसेस मुकम्मल हो गया, मशावरत मुकम्मल हो गई है, प्रोसेस शुरू हो गया। फिर इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आ गई और नजम सेठी साहब ने एक दिन पहले बता दिया कि वो भाई उन्हें इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू का शोर पड़ा, मतलब कि क्या इंटरव्यू करना है, क्यों इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू के मकासद क्या है। इस तरह की तो ना कोई रीत है ना कानून है, मतलब ये खालिस्तान इसमें से तो तज़हीक का पहलू निकालने की कोशिश है या मतलब टेंशन देने वाली बात है, सबक सिखाने वाली बात है। और फिर किसको सबक सिखाने की कोशिश है? क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा नाटे खान हूँ, या नवाज शरीफ की सियासत से मरूब हो चुके हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को ज़्यादा बड़ा चैम्पियन बनाने की कोशिश है? जो भी है, लेकिन आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, इजलास तलब किया हुआ था इमरान खान साहब ने, और ख्याल था कि इमरान खान साहब पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खुलकर बात करेंगे। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे अंदर रिपोर्टर तो नहीं हो सकते, चूहा रिपोर्टें ही सामने आई। और फिर जो वज़रा हैं वो खालिस्तान जो कहते हैं कि एक अनोइंग सिचुएशन जिसको कहते हैं ना, नाराज़ कुटे वटे रुसे हुए, इस तरह के वो उनकी हालत थी। शेर रशीद साहब तो एजाज़ सईद साहब से उलझ भी पड़े कि उन्होंने सवाल किया था कि जी के बेसिकली सहाफ़ी सवाल पूछे थे पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद कि सरकार के अंदर डिस्कस क्या हुआ है। अफगानिस्तान डिस्कस हुआ है, रहमतुल आलमीन हफ्ता के अशरा मना रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो डिस्कस किया गया है, इस तरह की बातें हुई हैं। तो एजाज़ सईद साहब ने पूछा कि जी कि सरकार वो DGI-SI वाला कोई मामला, ये जो फ़ौज के साथ आपकी तहम पटास हो गई है, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, और तू उल्टे सवाल करने आ रहे, अंग्रेजी झाड़ने शुरू करती, जिन्नी को उन्होंने अंग्रेजी आती, मेरे को हाथ तंग अंग्रेजी तो अंग्रेजी शुरू कर दी, नॉनसेंस क्वेश्चन, ये वो फलां फलां ब्ला ब्ला। मतलब ये उनके अंदर का इस्तराब है जो बाहर आ रहा है। इमरान खान साहब से जब वो जा रहे थे, उनसे पूछा सहाफ़ियों ने कि जनाब के की करना है, DGA इंटरव्यू सारे सवाल किए, हंस के आगे चले गए। हंसने के अलावा इमरान खान साहब के पास मेरा ख्याल है चारा ही कोई नहीं है। फिर उसके अलावा एजाज़ सईद साहब की एक और शरारत के उन्होंने पूछा कि जो है वफाकी यानी वज़ीर ख़ारजा साहब शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे पूछा कि आप इमरान खान साहब के साथ ही हैं, तो चुप करके निकल के आगे जाके मुड़ के कहते हैं तुम शरारती करते हो, बड़े शरारती हो, बड़े शरारती हैं तुम। तो वो बेसिकली परवेज़ खटक साहब तो खैर बोल ही नहीं रहे, उनसे सवाल भी किया, चुप करके निकल गए। और वो बुनियादी तौर पर तो परवेज़ खटक साहब जो हैं ये उन्हीं की डोमेन है, वज़ारत दिफा, वहीं से समरी मूव हो रही है, आगे पीछे हो रही है, जो भी मामला चल रहे हैं। और पॉइंट इसमें ये है कि जो एजाज़ सईद साहब ने शरारत की है, ये जो PTI है इसके अंदर ही एक से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के, और वो मेरा ख्याल है कि आसमान की तरफ नज़रें उठा कर दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह पाक सुलह ना होवे, कम ख़राब हो जाए, खान साहब दा कम ख़राब होवे, कम ख़राब होवे। शेरवानी लटकाई पई है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो शेरवानी, पता नहीं उनको तो वो जन्म की मैली चादर होती है ना एक, ये इनकी जन्म की मैली शेरवानी है, बड़े अरसे से लटका के इन्होंने रखी हुई है, इनको शेरवानी पहनी नसीब नहीं हो रही, तो ये अपने चक्कर में अपने दाव में है। तो अब पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि शायद हमारा ये ख्याल था कि ये मामला किसी तरफ लग गया है, और जो खुसूसन मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब की और वज़ीर आज़म साहब की, इसमें कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो फाम तफ़हीम की हुई होंगी। लेकिन जितना डिले हो चुका है उससे लगता है कि नहीं, गड़बड़ है और मज़ीद गड़बड़ है। और सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मूव कर रही है पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मौजूदा रजीम, इससे ना चीन खुश रह सका या हम चीन को खुश कर सके, ना हम अमेरिका का साथ दे सके, तो हम इधर के रहे ना उधर के। वो वाला शेर सादक आता है इस मौजूदा रजीम के ऊपर
تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا فون اڈیک رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب فون کریں. تو جو بائیڈن صاحب کی جو پاکستان کے اندر جو سفارتی امور کی نگران ہے، ناظم الامور، ان کا نام ہے جی انجیلا پی ایلیگر، یہ ان کا نام ہے. یہ آج جاتی عمرہ میں تھی، مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان سے متعلق امریکہ کے اور انٹرنیشنل قوتوں کے اپنے ڈیزائنز ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے آگے پیچھے، یہ ماحول بن چکا ہے. میں اگر یہ سادہ الفاظ میں کہوں کہ پاکستان کی ریت رواج روایت اور پاکستان کی مروجہ پالیٹکس کے مطابق، کے اصولوں کے مطابق عمران خان صاحب کے خلاف پورا ماحول تیار ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. اب کہیں سے کوئی شرارہ اٹھے گا اور ہر چیز بھسم کر کے رکھ دے گا. یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں، کسی طرف سے ہونی ہے. اور وہ جو ہے موجودہ ایک ہی چیمپئن ہے اس حکومت میں، اور اس کا نام ہے فواد چوہی صاحب. فواد چوہی صاحب فرما رہے تھے کہ جی کہ کوئی انٹرویو نہیں ہو رہے، صرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کو انٹرویوز کا رنگ دیا جا رہا ہے. شیر شاہ صاحب تو مکر گئے، کوئی انٹرویو نہیں ہو رہے. اور پائے نہیں یہ انٹرویو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ملاقات کی کرنی ملاقات کر کے. ملاقات ہی انٹرویو ہوتا ہے نا. انٹرویو میرا مطلب ہے کہ کان پھڑ کے انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو ملاقات کے ذریعے ہی ہوتا ہے. دو بدو یوں سامنے سامنے بیٹھ کے جو گفتگو ہوتی ہے اس کو آپ ملاقات کا نام دے دیں، اس کو انٹرویو کا نام دے دیں، ہے تو وہ انٹرویو. ادروائز پہلے کیوں نہیں کیا وزیر اعظم صاحب نے اس طرح کی کوئی کسی سے ملاقات. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ حکومت کو میرا خیال اب سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب نا لوز بال کھیل گئے ہوئے ہیں، اور اب یہ چیزیں ان سے سنبھل نہیں رہیں. اب وہ عزت بچانے کے لیے کہ بڑا چودھری ثابت اپنے آپ کو شملہ اونچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وہ کہہ دیا انٹرویو کراں گا ہوں. انٹرویو پٹھا پہ گیا. اب جو بھاگ رہے ہیں نا شیر شاہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو پھر بھی کبھی کسی دور میں انقلابی رہے ہیں، اور وہ بڑے نظریات ان کے عجیب و غریب ہوتے تھے. یہ فوج یہ کرتی ہے، یہ ایجنسیاں یہ کرتی ہیں، اپنے کتوں کو بٹھا کے لے آتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب کی جو ہے نا وہ جو سیاست کے جس خمیر سے اٹھا ہے اس خمیر میں تو صرف تابع داری لکھی ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ انٹرویو کا کیا مطلب جائے گا یا کیا مطلب لیا جائے گا وہاں پر جہاں پر مطلب کہ وہ نہیں لینا چاہیے. فوج کیا مطلب لے گی؟ جی ایچ کیو اس انٹرویو کو کس چیز سے تعبیر کرے گا یار؟ تو یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. اور پھر اس غلطی کے دوران امریکہ کی سمارٹ موو نون لیگ کی طرف. تو یہ بڑی باتیں معنی خیز ہیں جو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. برحال یہ ہمارا خیال ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے ان کو ہم سے بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہو، اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کے چکروں میں ہوں کہ وہ جناب کے تخت یا تختے والا. تو برحال پاکستان میں تو آج تک قائد اعظم سے لے کے قائد اعظم نے کہا تھا میں تینوں ریسٹ کرایا، تو ایتھے لگا پھرنے. ایوب خان صاحب کو کہا تھا نا، پھر انہوں نے ایمبولینس کھٹارا، انہوں نے ایمبولینس ملی، آکسیجن والے سلنڈر غائب ہو گئے. تو یہ سارا کچھ پاکستان میں جو بھی بندہ ہے وہ انقلابی بننے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. وہ جتنے پاکستان کے وزرائے اعظم رہے ہیں، عمران خان صاحب کوئی آسمان سے نہیں اترے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ڈبل لک لائن ہے، پتہ نہیں وہ ڈبل لک لائن کتنا ان کا ساتھ دیتی ہے کتنا نہیں دیتی. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ سارے معاملہ ٹھیک ہے فوج کے ساتھ. وزیر اعظم صاحب نے ہمیں اندر بتایا کہ جناب میرے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ تعلقات بڑے خوشگوار ہیں، بڑے آئیڈیل ہیں، آج تک کسی کے رہے ہی نہیں ہیں. اور فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ جتنا یہ سول ملٹری ریلیشن جتنا بیلنسڈ اب رہا ہے کبھی نہیں رہا پاکستان کے دور میں. ٹھیک کہتے تھے لیکن 5 اکتوبر سے پہلے تک، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا عرصہ پہلے جب یہ 5 اکتوبر کو تو وہ جو کٹی کٹا تھا وہ سامنے آ گیا نا کہ یار چل کی رہا ہو کی رہا. اس سے پہلے جو اندرون خانہ جو سرد مہری آ گئی ہوئی تھی تعلقات میں وہ تو پرانی بات ہے. لیکن فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ وہ پائن کو جو ہے نا جنرل فیض صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے مان لیں کریڈٹ جاتا ہے ان کو. اور یہ ڈی جی اے ایس پی آر کا معاملہ طے شدہ ہے، حل ہو چکا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اندر کہا ہے کہ جی کہ یہ تکنیکی مسائل تھے وہ حل ہو جائیں گے. اور تکنیکی مسائل آپ ہی کسے کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب یا تو پھر ہے نا کہ پھر اندر کی بات باہر نکالیں. آپ کے اندر میں کوئی چور بیٹھا ہے یا ساتھ بیٹھا ہے، ساتھ تھانے دار کو کہتے ہیں، آپ کے اندر دل کے اندر کوئی چور ہے یا تھانے دار ہے، اس کو باہر لا کے بٹھائیں.
مطلب یہ جو ہوتا ہے نا وہ دودھ بھی دینا ہے منگنا پا کے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, تو وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا. ایکسٹینشن کے معاملے پر بھی 5 نوٹیفیکیشن جاری کیے عمران خان صاحب نے, 5 نوٹیفیکیشن, ڈرافٹ تیار ہوتے تھے پاڑ دیے جاتے تھے. تو مطلب وہ کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کی اچھی خاصی جو ہے مطلب کہہ لیں کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نموشی, وہ اچھی خاصی ان کی, اب اس کو اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا نام دوں کوئی زیادہ گڑبڑ نہ ہو جائے, کہ ان کے شہر نشان نہیں ہو سکا, چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے مطابق یہ والا کام نہیں ہو سکا, ان کو امبیرس کیا گیا. 5-4 نوٹیفیکیشن ڈرافٹ, مطلب یہ کس طرح کی حکومت ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری وزارت قانون ہو, آپ کی وزارت دفاع ہو, اور آپ کو ایک سمری آپ ڈرافٹ نہ کر سکتے ہو, ایک نوٹیفیکیشن نہ نکال سکتے ہو؟ یہی معاملہ بقول عمران خان صاحب کے تکنیکی مسئلہ تھا, اور تکنیکی مسئلے میں کتنی دیر لگتی ہے حضور اعلیٰ, یہ بات سمجھنے کی ہے, یہ بات سوچنے کی ہے. فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر گھنٹے بعد جس کا دل کرتا ہے وہ جناب سٹوری میں ٹوسٹ ڈالنے کے لیے آتا ہے. تو بھائی جان ہر گھنٹے آپ نے 9 دن کیوں دیے؟ اگر مطلب یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ کام 5 منٹ کا ہے, یوں چٹکی بجاؤ نوٹیفیکیشن تیار ہو جاتا ہے. نوٹیفیکیشن تیار کرنا ہے یا کوئی شاہی قلعہ تعمیر کرنا ہے یار, فار گاڈ سیک. ایک کاغذ پہ 4 حرف لکھنے ہیں کہ مسٹر سو اینڈ سو سو پرائم منسٹر پلیز ٹو اپوائنٹ فلاں 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 فلاں. چلو ایک صفحے کا چوتھا حصہ نہیں لگنا اس پہ, 3 لائنیں ہونی ہیں اس نوٹیفیکیشن کے اوپر. تو اس کے اوپر جناب یہ مسئلہ نوٹیفیکیشن تیار کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ پالیٹکس کا ہے اور مسئلہ نیت کا ہے. عمران خان صاحب کے ارادے کیا ہیں, عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں, یہ باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. اگر تیار ہوتے تو اب تک نوٹیفیکیشن آ چکا ہوتا. اب اس ناراضی کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا, اور اس کا آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ پاکستان میں جب اس طرح کے پنگے پڑ جائیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.